ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ 8ویں دن بھی جاری ہے اور آج بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آج ایک ایرانی میزائل نے اسرائیل کے شہر بیئرشیبا کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس میزائل حملے کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جبکہ ایرانی عہدیداروں کے مطابق ایران نے بیئرشیبا میں اسرائیلی ٹیکنالوجی پارک کو نشانہ بنایا ہے، جہاں پر اسرائیل کی فوجی تنصیبات واقع ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں بھی ایران نے ڈرون داغے ہیں، تاہم اسرائیلی فوج کے مطابق انہیں انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل پر آج ہونے والے حملوں کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، جن میں تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ کل ایرانی فورسز نے اسرائیل پر حملے میں استعمال ہونے والے میزائلز کی فوٹیج بھی ریلیز کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں ایرانی میزائلز ایک نامعلوم مقام سے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آج ایران کے پریس ٹی وی کی جانب سے جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کی جانب میزائل داغے ہیں۔ اس کے بعد آج صبح اسرائیلی شہر بیئرشیبا کے علاقے میں ایک ایرانی میزائل گرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایران کی پریس ٹی وی کے مطابق اس ایک میزائل نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سائرن بج رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے اور دھماکے کی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس دھماکے کی جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں دھماکے سے متاثرہ ایک عمارت کے اندرونی مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو اس وقت آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے دھماکے کی شدت سے عمارت کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح بیئرشیبا کے اس علاقے میں ہونے والی تباہی کی مزید فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں، جن میں آگ اور دھوئیں کے ساتھ تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ رائٹرز کی جانب سے جاری ہونے والی ویڈیو میں حملے کے بعد کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کو دھماکے کی جگہ پر کام کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور میزائل دھماکے سے متاثرہ بلڈنگ کا تباہ حال کمپاؤنڈ نظر آ رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران بہت بڑی تعداد میں تباہ شدہ گاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے کی منزلوں تک پوری بلڈنگ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک ایرانی میزائل نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ اسی طرح ایران کا ایک اور میزائل اسرائیل میں موجود مائکروسافٹ کے دفتر کے قریب گرتا ہے۔ اس کے علاوہ حیفا میں ہونے والے ایرانی حملے کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جن میں میزائل کو ایک عمارت سے ٹکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ایک ویڈیو میں دھماکے کی جگہ سے شدید دھواں بھی اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سی این این نے اسرائیل میں ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ بات کی ہے، جو ایرانی میزائل حملوں کے بعد مختلف علاقوں میں ریسکیو ورک کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں سی این این کا رپورٹر ایک اسرائیلی شیلٹر کے اندرونی مناظر بھی دکھاتا ہے، جو میزائل حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ کس طرح پورا ملک اس وقت ہائی الرٹ پر ہے اور نیتن یاہو کے جنگی جنون کی وجہ سے اسرائیلی عوام بار بار بنکرز اور شیلٹرز میں جانے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ ایرانی حملوں سے بچ سکیں۔ Air raid sirens in Tel Aviv these days can mean only one thing: another barrage of Iranian ballistic missiles. For these soldiers, it also means being ready for what comes next. So like millions of others in Israel right now, we are in a bomb shelter, but we're with the elite rescue unit of the Israeli military. These are the people who are going to be going out and trying to rescue people should any of those ballistic missiles, which are now flying overhead, actually make impact. Minutes later, the team leaders head straight into the command center. Reports of strikes, interceptions, and falling debris are pouring in all at once. Lieutenant Colonel Golan Landsberg needs to make sense of it all and determine whether and where to deploy his team of specialists. Look like either falls in open areas or interception. So right now you're trying to assess whether those two potential impact sites are worth your team going to and providing your expertise. By this time, we should have seen all the pictures, movies from scenes, Right. or reports on casualties. So even that open source information from social media is being fed into your systems? Oh yeah. Look like. So that's it. This night, it's back to bed. But the next morning isn't nearly as quiet. 4 ballistic missiles have broken through Israel's air defenses. Lieutenant Colonel Landsberg decides to deploy to a strike on the outskirts of Tel Aviv. So we just arrived on the scene of this ballistic missile strike. The scale of the damage is stark. A single missile has shaved off the side of this building, partially crushed another, wrecking cars and shattering windows for blocks. Colonel Landsberg and his team immediately push into the building, going floor by floor, apartment by apartment, searching for casualties and evacuating survivors.
Inside the building that was struck, it's easy to see how deadly this attack could have been. The destruction here is just enormous. I mean, it's hard to describe if you weren't to see these pictures. Everything is covered in dust and soot. And this right here is the building's gym, or what once was the gym. But while the people evacuating this building are shaken, they are alive. 5 minutes ago, we finished up scanning the entire building from bottom to top and take every mine. The safe rooms seem to be making your job a lot easier. Oh, yeah, well, they save life. So it's very easy to see that. Right. Safe life, you get in, 99% that you're safe. But as one war spills into another, danger still lies ahead. इसी तरह इसराइली चैनल ILTV की रिपोर्ट में इसराइल के एक शहर में ईरानी हमले से होने वाली तबाही के मनाजिर और नुकसानात की तफसीलात बताई गई हैं। We are currently at one of the impact locations here in Ramat Gan. You can just see the absolute devastation. Actually, you have to wear protective gear here in case something from one of these buildings actually falls down. We're going to walk down this pathway. Right now you can see nearly all of the vehicles here completely destroyed. All of the debris fell on top of it. This is where the impact actually happened from this ballistic missile sent from Iran last night. If you come and follow me this way, you'll just be able to see this building here completely devastated, nearly the entire top of the floor collapsing into itself. It looks like an absolute war zone in this area of Ramat Gan. We're hearing that one of the females in this building actually died from her injuries that she sustained inside and from this ballistic missile. दूसरी तरफ इसराइल ने भी आज ईरान में मुख्तलिफ हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक आज तेहरान में एक इमारत पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में एक ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हो गए हैं, मगर इन दावों की अभी तक ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो सकी है। जबकि ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में एक और अस्पताल को निशाना बनाया है। जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने गुज़िश्ता रात ईरान में मुख्तलिफ दिफाई अहदाफ और न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स को निशाना बनाया है। इसराइल के मुताबिक इन हमलों में 60 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और ईरान के अंदर मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स, ईरानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरान पर होने वाले इसराइली हमलों की वीडियोस भी सामने आई हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में मिसाइल्स ईरानी हुदूद में दाखिल हो रहे हैं, जबकि एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ईरानी दिफाई निज़ाम ने इसराइली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। जबकि इसराइली फ़ौज ने ईरान पर हमले की एक ड्रोन वीडियो भी रिलीज़ की है, जिसमें मुख्तलिफ ईरानी दिफाई मशीनरी को निशाना बनते देखा जा सकता है। इसके अलावा ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि ईरान के प्रेस टीवी की जानिब से जारी होने वाली एक वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे तेहरान में मौजूद रिहायशी इलाके में इसराइल ने एक इमारत को निशाना बनाया है। वीडियो में इमारत के अंदर और बाहर तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान में जुमे की नमाज के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और तेहरान और शिराज समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों अफराद ईरान की हुकूमत से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। उन लोगों के हाथों में ईरानी झंडों के साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और इमाम खुमैनी की तस्वीर थीं। इस सारी सूरत हाल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां का भी एक अहम बयान है। ईरानी सदर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमने हमेशा अमन चाहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारियत का गैर मशरूत खात्मा और सेहूनी दहशत गर्दों के एडवेंचर्स को हमेशा के लिए ख़त्म करने की यकीनी ज़मानत होगी, वरना दुश्मन के लिए हमारा जवाब ज़्यादा सख्त और ज़्यादा पछतावे का बाइस बनेगा। जबकि आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम पर एक नाइंसाफ़ी पर मबनी जंग मुसल्लत की गई है। इसराइल की जानिब से जौहरी तनसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। A peace-loving nation inheriting one of the most ancient civilizations. ईरान एक अमन पसंद कौम है और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसने इंसानी तहजीब में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आज 10 करोड़ आवाम की इस कौम को एक ऐसी रजीम की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी और जारहियत का सामना है जो फ़लस्तीन में गुज़श्ता 2 बरसों से भयानक नस्ल कुशी कर रही है और पड़ोसी ममालिक की ज़मीनों पर कब्ज़े कर रही है। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज इस मोतबर फोरम के सामने आप
سب کو آپ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کی یاد دہانی کرانے کے لیے موجود ہوں۔ ہیومن رائٹس کونسل کے ہر رکن اور آبزرور کو اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اسرائیل نے ایران پر بلا اشتعال جارحیت کا آغاز کر دیا ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے اور ان تمام اصولوں کے خلاف ہے جن کی پاسداری کے لیے یہ ہیومن رائٹس کونسل بنائی گئی ہے۔ یہ ایک ناانصافی پر مبنی جنگ ہے جسے 13 جون کو جمعے کی صبح سے ہمارے عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے، جب اسرائیل نے غیر قانونی اور مجرمانہ آپریشنز کے ذریعے آف ڈیوٹی ملٹری افسران، یونیورسٹی پروفیسرز اور عام لوگوں کو مار ڈالا۔ سینکڑوں ایرانی ان اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہیں، اور اسرائیل نے اپنے دہشت گردانہ حملوں میں رہائشی علاقوں، پبلک انفراسٹرکچر، اسپتالوں، ہیلتھ سینٹرز اور وزارت خارجہ تک کو نشانہ بنایا ہے۔ Hospitals, health centers, and of course the foreign ministry. Our peaceful nuclear facilities have also ہماری پرامن نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی مکمل مانیٹرنگ میں ہیں، اور اسرائیل نے یہ اس سب کے باوجود کیا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایسی جگہوں پر حملے کرنا غیر قانونی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے نیوکلیئر تنصیبات پر حملے جنگی جرائم ہیں۔ ان حملوں سے ماحولیاتی اور صحت کے حوالے سے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ تابکاری مواد کے لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جناب صدر، ایران اقوام متحدہ کے بانی رکن کی حیثیت سے آپ سب سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ انصاف، قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانیت کے اصولوں اور اخلاقیات کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایران پر اس وقت اسرائیل کی طرف سے بے رحمانہ جارحیت ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسی واشگاف حقیقت ہے کہ اسرائیل کو ان حقائق کو مسخ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ This is crystal clear fact. Must not be allowed to be twisted upside down by Israel and its backers. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جنیوا میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر ٹرمپ کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا تھا اور کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے متعلق اپنا فیصلہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے 13 جون کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا تھا، جو 8 دن بعد اب بھی جاری ہیں۔ ان حملوں میں اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت اور جوہری سائنسدانوں سمیت ایران کے اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں نتنز اور اصفہان سمیت خنداب کی نیوکلیئر تنصیبات شامل ہیں، اور رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں سے ان تنصیبات کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ وہ ایران کے سب سے اہم فردو نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل کی کوشش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے، کیونکہ اسے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے اہم ہتھیاروں اور طیاروں کی ضرورت ہے، جبکہ امریکہ نے بھی اسرائیل کے حملوں کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ہفتے لیں گے، مگر یہ ڈیولپمنٹس بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ پہلے امریکہ کا ایک اہم ایئر کرافٹ کیریئر یورپ کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں سے امریکی جنگی جہاز آسانی کے ساتھ ایران کی جانب جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 30 امریکی ری فیولنگ طیارے بھی مشرق وسطیٰ کے قریب امریکی اڈوں میں پہنچا دیے گئے ہیں، تاکہ کسی ممکنہ امریکی حملے میں ان کا استعمال ہو سکے۔ ایران کی فردو نیوکلیئر سائٹ پر حملے میں امریکی شمولیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل کیوں فردو کے نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے، اور اس اہم تنصیب کو نقصان پہنچانے والے کون سے اہم ہتھیار اور طیارے کے پاس ہیں جو اسرائیل کے پاس نہیں ہیں، اور کیوں امریکی صدر ٹرمپ ان امریکی ہتھیاروں کے استعمال سے ہچکچا رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فردو کی اس تنصیب کو شروع میں ایران کی پاسداران انقلاب کے لیے ایک فوجی اڈے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ مقام ایران کے قم شہر سے 30 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف واقع ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فیسلٹی پہاڑ کے اندر سینکڑوں میٹر گہرائی میں واقع ہے۔ ایران نے 21 ستمبر 2009 کو اقوام متحدہ کی ایٹمی نگران تنظیم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو ایک خط لکھ کر اطلاع دی تھی کہ اس مقام کو نیوکلیئر سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایران نے یہ انکشاف اس وقت کیا جب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مغربی خفیہ اداروں کو پہلے ہی سے پتہ چل گیا ہے کہ اس جگہ پر نیوکلیئر پلانٹ ہے، جبکہ دی گارڈین کے مطابق ایران نے فردو میں یورینیم افزودگی کا پلانٹ زمین کے اندر گہرائی میں اس لیے بنایا
تاکہ اسے فضائی حملوں سے بچایا جا سکے، کیونکہ 1981 میں اسرائیل نے عراق میں بغداد کے قریب ایک نیوکلیئر پلانٹ پر بمباری کی تھی جو زمین کے اوپر بنایا گیا تھا۔ ایران کے اس اہم نیوکلیئر پلانٹ کی زیر زمین تعمیر 2005 میں شروع ہوئی تھی، اور اس وقت آپ اپنی اسکرین پر اس وقت سیٹلائٹ تصاویر سے دیکھ سکتے ہیں کہ 25 مارچ 2005 تک اس پہاڑی پر 2 بلڈنگ زمین سے اوپر نظر آ رہی ہیں، جبکہ اگلی تصویر جو کہ 20 سال بعد 19 مارچ 2025 کو لی گئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 عمارتوں کی بجائے ایک زیر زمین تنصیب کا راستہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ تنصیب زیر زمین منتقل کر دی گئی ہے۔ فردو ایران کی محفوظ تنصیب سمجھی جاتی ہے، اور پہاڑ کے اندر گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اسرائیلی حملوں سے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا ہے۔ دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صرف امریکہ کے پاس ایسا طاقتور بم موجود ہے جو شاید فردو جیسے نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس اس بم کو GBU-57 یا میسو آرڈیننس پینیٹریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ بم تقریباً 6 میٹر یعنی 20 فیٹ لمبا ہے، اور اس کا وزن 30,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 13,600 کلو گرام ہے، اور صرف B-2 بمبار طیارہ ہی اس بم کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ طیارے بھی صرف امریکہ ہی کے پاس ہیں۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس بم کو بنکر بسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اسے بنکر یا زیر زمین انتہائی محفوظ تنصیب میں رکھے گئے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس بم کو فضا سے داغا جانے والا ایسا ہتھیار مانا جاتا ہے جو ایسی سائٹس کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس بم میں کافی موٹا اسٹیل کا خول ہوتا ہے، اور پھٹنے سے پہلے مٹی، چٹان اور کنکریٹ سے گزرتے ہوئے اس بم کا بھاری خول بارودی مواد کو انٹیکٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی گہرائی میں جانے تک پھٹنے سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ عام طور پر کوئی بھی بم زمین سے ٹکراتے ہی پھٹ جاتا ہے۔ مگر اس بم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ پر لگنے کے بعد تقریباً 60 فیٹ تک کسی بھی عمارت یا ڈھانچے کو چیرنے کے بعد جا کر پھٹتا ہے، جس سے بنکر یا زیر زمین تنصیب کو اندر سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر کیونکہ فردو کا نیوکلیئر پلانٹ تقریباً 300 فیٹ کی گہرائی میں بنا ہوا ہے، اس لیے ماہرین کے مطابق اس جگہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے متعدد بم گرانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے فردو کا نیوکلیئر پلانٹ مکمل طور پر تباہ ہوگا یا نہیں۔ امریکہ کا یہ خطرناک بم کیسے کام کرتا ہے، اس حوالے سے CNN نے بھی بتایا۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کی 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 1 دہائی پہلے پینٹاگون نے فردو کے پلانٹ کا ایک ماڈل تیار کیا تھا، اور اس ماڈل پر 30,000 پاؤنڈ وزنی بم سے تجرباتی حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ انتہائی خفیہ طور پر ریکارڈ کیا گیا تھا، اور بعد میں صدر اوباما کے دور میں امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے اس تجربے کی ویڈیو سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک کو بھی دکھائی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بم نے صحرا میں بنائے گئے ایک فردو کے ماڈل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، جبکہ گارڈین کے مطابق گزشتہ دہائی کے وسط تک سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کے پاس صرف 20 ایسے بم تھے، لیکن حالیہ اندازے بتاتے ہیں کہ اب ان کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان بمز کو صرف امریکہ کے B-2 بمبار طیارے کیری کر سکتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں امریکہ کے فوجی ایسٹس کی موومنٹ بھی ہوئی ہے، جس سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ شاید امریکہ جلد ہی ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس حوالے سے گارڈین نے مزید لکھا ہے کہ بغیر ریفیولنگ کے امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں کی پرواز کی حد تقریباً 6,000 میل ہے، لیکن یہ عام طور پر چند خاص ہوائی اڈوں سے ہی اڑ سکتے ہیں۔ امریکہ میں وائٹ مین بیس، برطانیہ میں فیئرفورڈ بیس، اور انڈین اوشین میں واقع جزیرے ڈیگو گارسیا میں امریکی فوجی اڈے سے ہی یہ طیارے عام طور پر اڑتے ہیں۔ ڈیگو گارسیا کا یہ اڈا برطانیہ نے موریشیس سے لیز پر لے کر امریکہ کو دیا ہوا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں B-2 بمبار طیاروں نے امریکی بیس وائٹ مین سے اڑ کر تقریباً 8,000 میل دور یمن میں حوثی باغیوں کے 5 زیر زمین ہتھیاروں کے مراکز پر حملہ کیا تھا۔ فردو کا فاصلہ ڈیگو گارسیا کے اڈے سے صرف 3,200 میل ہے، اس لیے اگر ایران کے نیوکلیئر مراکز پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں B-2 بمبار طیاروں کو بمباری کے بعد واپسی پر صرف ایک بار ہوا میں ایندھن بھرنے کی ضرورت ہوگی۔ BBC کے مطابق حال ہی میں امریکہ نے ڈیگو گارسیا میں اپنے فوجی اڈے پر B-2 بمبار طیاروں کا ایک اسکواڈرن تعینات کیا تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں مارچ کے آخر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ B-2 بمبار طیارے ڈیگو گارسیا کے امریکی اڈے میں موجود تھے، لیکن جزیرے کی تازہ ترین تصاویر میں یہ بمبار طیارے موجود نہیں ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اب بھی اس کارروائی میں امریکی شمولیت غیر یقینی کا شکار ہے۔ یہ خبریں بھی ہیں کہ حملے کی پیچیدگی اور ممکنہ ناکامی کے خوف سے امریکی صدر ٹرمپ حملے میں حصہ لینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی بات چیت سے واقف متعدد افراد نے بتایا ہے کہ ٹرمپ نے امریکی دفاعی حکام سے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملہ صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب انہیں یہ مکمل یقین ہو
کہ بنکر بسٹر بام فردو کے نیوکلیئر پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں، جبکہ امریکی دفاعی حکام نے ٹرمپ کو بتایا کہ اگر 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بام گرایا جائے گا تو اس سے فردو کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ذرائع کے مطابق ٹرمپ ابھی بھی اس بات سے پوری طرح قائل نظر نہیں آتے اور اس لیے انہوں نے تاحال حملے کی منظوری نہیں دی ہے۔ وہ اس امید میں بھی ہیں کہ امریکی مداخلت کی دھمکی سے ہی ایران شاید مذاکرات کی میز پر آ جائے۔ دو دفاعی اہلکاروں کے مطابق پینٹاگون میں ٹرمپ کے دور حکومت کے آغاز سے ہی بنکر بسٹر بام کے مؤثر ہونے پر شدید بحث جاری ہے۔ ان کے مطابق فردو اتنی گہرائی میں واقع ہے کہ شاید صرف ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار ہی اسے مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے، مگر اس معاملے سے واقف دو افراد کے مطابق صدر ٹرمپ فردو پر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے پر غور نہیں کر رہے اور نہ ہی یہ آپشن امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہونے والی میٹنگز میں پیش کیا ہے۔ تاہم جن دفاعی حکام کو بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ اگر بنکر بسٹر بام جیسے روایتی یعنی نان نیوکلیئر بام استعمال بھی کیے جائیں تو بھی یہ بام زمین کے اتنے اندر نہیں پہنچ سکتے جہاں ایران کا فردو کا نیوکلیئر پلانٹ واقع ہے، اور یہ بام صرف اتنا نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں کہ وہاں سرنگیں بیٹھ جائیں اور وہ جگہ ملبے تلے دب جائے، لیکن یہ بام پوری تنصیب کو تباہ نہیں کر سکتے۔ امریکی دفاعی حکام کو مزید بتایا گیا کہ فردو نیوکلیئر پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے امریکہ کو پہلے روایتی بام سے زمین کو نرم کرنا ہوگا اور پھر آخر میں B-2 بمبارڈ طیارے کے ذریعے ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار گرانا پڑے گا۔ یہ اسیسمنٹس ڈیفنس تھریٹ ریڈکشن ایجنسی نے کی تھی، جو کہ امریکی محکمہ دفاع کا ایک ادارہ ہے۔ اسی ادارے نے GBU-57 یعنی بنکر بسٹر بام کا تجربہ بھی کیا ہے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ پر بنکر بسٹر بام گرانے سے متعلق تحفظات کا شکار ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ شاید اس بام سے بھی ممکنہ فوجی مقاصد حاصل نہ ہو سکیں، اور رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار سے ہی فردو کے پلانٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے، مگر صدر ٹرمپ اس کے حق میں بھی نہیں ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین اپنی رپورٹ میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن فاکس نیوز نے امریکی فوج کے ایک ٹاپ آفیشل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کوئی آپشن مسترد نہیں کیا ہے۔ آج بہت سی ہیڈ لائنز سامنے آئی ہیں، جن میں سے ایک گارڈین اخبار کی بھی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی ملٹری کو اس بات پر شک ہے کہ آیا بنکر بسٹر بم کے حملے سے مقاصد حاصل ہو پائیں گے یا نہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ صرف ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہی فردو کے نیوکلیئر پلانٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ گارڈین کی خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کے آپشن کے حق میں نہیں، مگر مجھے ابھی ٹاپ آفیشل نے بتایا ہے کہ گارڈین کی رپورٹ میں بیان کی گئی کوئی بات درست نہیں ہے اور کوئی ایسا آپشن نہیں ہے جسے صدر ٹرمپ نے مسترد کر دیا ہو، اور امریکی فوج بہت پر اعتماد ہے کہ بنکر بسٹر بم سے ایران کی فردو نیوکلیئر تنصیب کو تباہ کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار چھوٹے پیمانے کے ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں جو کسی شہر یا ملک پر استعمال ہونے والے اسٹریٹجک نیوکلیئر ہتھیاروں کے برعکس صرف مخصوص فوجی اہداف جیسے بنکر یا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے دھماکے کے اثرات ایک محدود علاقے پر ہوتے ہیں۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار اسٹریٹجک نیوکلیئر ہتھیاروں سے کم طاقتور ہوتے ہیں، مگر یہ پھر بھی کافی خطرناک ہوتے ہیں۔